بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ فرمان خدا ثم افیضوا من حیث افاض الناس کی تفسیر کیا ہے؟ رفاع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے اس فرمان ثم افیضوا من حیث افاض الناس سورہ بقرہ آیت 199 پھر تمام لوگوں کی طرح تم بھی کوچ کرو کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا حج کے موقع پر سرزمین حرام مکہ کے ساقفین مشعر میں وقوف کرتے، در حالہ کہ تمام لوگ عرفہ میں وقوف کرتے ہیں اور مشرق کی طرف نہیں جاتے مگر اس وقت جب اہل عرفہ کو دیکھ لیتے۔ ابو سیار نامی ایک شخص تھا جو گدھے پر سوار تھا، وہ اہل عرفہ سے قبل مشعر الحرام کی طرف روانہ ہوا۔ جب سرزمین حرام میں مکہ کے ساکنین نے اسے دیکھا تو وہ منع کی طرف روانہ ہوئے، لہٰذا خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بھی تمام لوگوں کی طرح عرفہ میں وقوف کریں، اس کے بعد مشعر الحرام کی طرف اور اس کے بعد منع کی طرف روانہ ہوں۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 97، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 255، حدیث 29۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیوں مکروہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیوں مکروہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ خدا کے زائر اور اس کے مہمان ہیں، اور یہ سزاوار نہیں ہے کہ مہمان اپنے میزبان اور جس کی زیارت کے لیے آیا ہے کہ گھر میں روزہ سے ہو۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 308، حدیث 17۔ یہ حدیث مکمل طور پر 739 میں مذکور ہے۔ منع میں قربانی کے گوشت کی نگہداری کرنے کا کیا حکم ہے؟ جمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منع میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ محفوظ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کام سے روکا تھا کیونکہ لوگ ان دنوں مشکلات میں تھے، لیکن آج کل کوئی اشکال نہیں ہے۔ علل شرائع صفحہ 439، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 285، حدیث 45۔ لوگ کیوں صرف حجر اسود اور 2 یمانی ارکان کو مس کرتے ہیں؟ برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا لوگ کیوں صرف حجر اسود رکن یمانی کو مس کرتے ہیں اور دوسرے 2 رکنوں کو مس کرنا مستحب نہیں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عباد بن صہیب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، میں نے اس سے کہا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکنوں کو مس کیا تھا اور ان 2 کو نہیں کیا۔ لیڈر لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی کام انجام دیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ میں تمہیں اس کے علاوہ بتاؤں گا جو کچھ عباد کو بتایا ہے۔ بے شک حجر اسود اور رکن یمانی عرش خدا کے دائیں طرف ہے۔ خداوند نے حکم دیا ہے کہ جو اس کے عرش کے دائیں طرف ہے اسے مس کیا جائے۔ میں نے عرض کیا مقام ابراہیم کیوں عرش کے بائیں طرف ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا چونکہ روز قیامت ایک مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور مقام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پروردگار کے دائیں طرف اور مقام ابراہیم عرش کے بائیں طرف ہے۔ پس مقام ابراہیم یہاں اسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر روز قیامت کو ہے اور ہمارے پروردگار کا عرش روبرو ہے، پیچھے نہیں ہے۔ علل شرائع صفحہ 428، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 222، حدیث 14۔ کیا صحیح واجب ہے یا مستحب؟ ہمارے اصحاب میں سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ واجب ہے یا مستحب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا واجب ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کیا خداوند قرآن میں یہ نہیں فرماتا فلا جناح علیہ
आइन यतव्वफा, सूरह बकरा आयत 158। इसके लिए कोई अर्ज नहीं है कि इन दोनों पहाड़ियों का चक्कर लगाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्रा कज़ा के साथ मरबूत है। जिस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश पर शर्त लगाई कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही के दौरान बुतों को वहाँ से उठा लें, उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने सही की, लेकिन उनका एक सहाबी किसी काम में मशगूल हो गया और उसने सही अंजाम ना दी, यहाँ तक कि वो बुत वापस ले आए। लिहाजा बाज असहाब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, फलां शख्स ने सही नहीं की है और कुरैश बुतों को वापस ले आए हैं, अब वजीफा क्या है? पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद अज़्ज़ा व जल ने उन पर ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवे तामरा फला जुनाहा अलैहि ऐन यतव्वफा बेहिमा, सूरह बकरा आयत नंबर 158। बेशक सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानियों में से हैं, लिहाजा जो शख्स भी हज या उम्रा करे उसके लिए कोई हर्ज नहीं है कि वो इन दोनों का चक्कर लगाए, यानी इसमें कोई इश्काल नहीं है कि वो इन दोनों मकामात सफ़ा और मरवा के जो खुदा की निशानियां हैं के दरमियान सही करे, अगरचे बुत उसके सामने हों। मुशरिकीन का इन दोनों मकामात पर बुतों का नस्ब करना हरगिज़ इन दोनों मुकद्दस मकामात की अज़मत को कम नहीं करते। तफसीर अयाशी जिल्द 1 सफ़ा 170, बिहारुल अनवार जिल्द 96 सफ़ा 237, हदीस 15। हिजरे अस्वद को क्यों बोसा देते हैं? इब्ने अबू उमैर दो इमामों हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम में से किसी एक इमाम के मरफूआ हदीस में नकल करते हैं कि हज़रत से हिजरे अस्वद को बोसा देने की इल्लत के बारे में सवाल किया गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिजरे अस्वद बहिश्त में एक सफ़ेद दूर था कि जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा जब उसे ज़मीन पर नाज़िल किया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी ज़मीन पर भेजा गया तो उन्होंने उसे बोसा देने में पहल की। खुदावंद मुताल ने इस अमल को सुन्नत करार दिया कि जो लोगों के दरमियान जारी हो गई। अल मुहासन सफ़ा 337, बिहारुल अनवार जिल्द 96 सफ़ा 225, हदीस 24। हिजरे अस्वद को हाथ से मस करना क्यों मुस्तहब है? नंबर 1, अब्दुल करीम हलबी कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, हिजरे अस्वद को हाथ से मस करना क्यों मुस्तहब है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त खुदावंद मुताल ने बनी आदम से मीसाक लिया तो हिजरे अस्वद को आसमान से तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो मीसाक को निगल ले, और उसने ऐसा ही किया। लिहाजा वो गवाही देगा हर उस शख्स के लिए जो हक का एतराफ़ करते हुए उसके नज़दीक आएगा। मैंने अर्ज़ किया, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही को क्यों मनासिक हज का जुज़ करार दिया गया है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि इब्लीस उस वादी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेज़ी के साथ उससे दूर हो गए क्योंकि आप उसके साथ हम कलाम नहीं होना चाहते थे और वहाँ पर शैतान के ठिकाने थे। मैंने अर्ज़ किया, क्यों तलबिया को मनासिक हज का जुज़ करार दिया गया है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि खुदावंद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, व आज़िन फिन्नासे बिल हज, सूरह हज आयत 27, लोगों को हज की अमूमी दावत दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टीले की बुलंदी पर गए, निदा दी और हज करने का हुक्म सब के गोश गुजार किया। सब ने सुना और हर तरफ से उन्हें जवाब मिला। मैंने अर्ज़ किया, 8वीं ज़िलहज को क्यों रोज़ा तरविया का नाम दिया गया है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि अराफात में पानी नहीं था और वहाँ के लोगों के लिए मक्का से पानी उठा कर ले जाते थे और बाज़ से कहते कि तुमने पानी उठाया है, लिहाजा इसे रोज़े तरविया आब उठाइए का नाम दिया गया है। अल महासन सफ़ा 320, बिहारुल अनवार
جلد 96 صفحہ 23 حدیث 29۔ نمبر 2، حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص تھا کہ جو بنی امیہ کا غلام یا محب تھا اور اس کا نام ابن ابو امانہ تھا۔ اس نے عبا پہنی ہوئی تھی اور جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی کوئی شخصیت مکہ میں داخل ہوتی تو وہ اسے اذیت دیتا اور اس کے لیے مزاحمت ایجاد کرتا۔ ایک دن جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے طواف کرنے میں مشغول تھے، وہ امام کے پاس پہنچا اور کہا، اے ابا عبداللہ، حجر اسود کو ہاتھ سے مس کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ سے مس کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مس کیا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کسی ضعیف کو اذیت و آزار دوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مس کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، لیکن جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور ان کا حق پہچانتے لہٰذا وہ ان کے لیے راستہ کھول دیتے، لیکن ہمارا حق کوئی نہیں پہچانتا۔ کافی جلد 4 صفحہ 409، بحار الانوار جلد 47 صفحہ 242۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیوں صرف ان 2 رکنوں کو مس کیا جاتا ہے اور ان 2 کو نہیں کیا جاتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو ہاتھ سے مس کیا ہے اور ان کو مس نہیں کیا تھا، بس ایسا کوئی کام مت انجام دو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہ دیا ہو۔ فقہ الرضا صفحہ 73، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 255 حدیث 15۔ توضیح: جن 2 رکنوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے ان سے مراد رکن یمانی اور حجر اسود ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔